اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا۔ باب القنوت فی الوتر۔ وتر کے اندر دعائے قنوت، اس کے اندر 4-5 مباحث ہیں جو پہلے ہی آپ سن لیں۔ پہلا اختلاف تو یہ ہے کہ بلکہ پہلے یہ سمجھے کہ قنوت 2 ہیں، ایک ہے قنوت نازلہ اور ایک ہے دعائے قنوت۔ قنوت نازلہ کا باب آگے آ رہا ہے، باب القنوت فی الصلوات، اور یہ جو باب ہے یہ عام دعائے قنوت کا ہے۔ یہ تو اتفاقی بات ہے۔ قنوت نازلہ میں بھی قنوت نازلہ میں کہ وہ ساری نمازوں میں ہے یا پھر مخصوص نمازوں میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ وہ ساری نمازوں میں پڑھی جا سکتی ہے قنوت نازلہ۔ احناف کے اس کے اندر 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ساری نمازوں میں، ایک یہ ہے کہ صلوات جہریہ میں، سریہ میں نہیں، اور ایک یہ ہے کہ فجر کی نماز میں۔ راجح یہ ہے کہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا مسنون ہے۔ یہ تو تھا مسئلہ قنوت نازلہ کے حوالے سے۔ نازلہ وہی ہے جو مصیبت کوئی آئے، پریشانی آئے تو اس صورت کے اندر کیا کی جائے، دعا پڑھی جائے۔ اور ایک ہے عام قنوت جس کو دعائے قنوت کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو عام قنوت یا دعائے قنوت ہے، یہ ایک تو یہ ہے کہ پورا سال ہے یا پھر چند دن ہے، تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ حنفیہ اور حنابلہ کے ہاں یہ پورا سال ہے، اور شوافی کہتے ہیں کہ نہیں، پورا سال نہیں ہے، بلکہ یہ صرف رمضان کے آخری نصف حصے کے اندر ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ایک تو یہ ہو گیا مسئلہ، پورا سال ہے اور یا پھر مخصوص ایام کے اندر ہے۔ یہاں پہ دلیل آگے آ رہی ہے، حضرت ابی کی روایت ہے جو دلیل ہے شوافی کی، اور احناف کی جو دلائل ہیں وہ بھی آ رہے ہیں یہاں پر، سمجھ آ رہی ہے، مختلف روایات ہیں کہ یہ پورا سال ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے احناف کی جو حدیث ابی ہے اس کے اوپر تو انہوں نے جرح کی ہے، سمجھ، یہ روایت کمزور ہے، لیکن جن روایات کے ذریعے سے ضعف ثابت کیا ہے وہ خود ضعیف ہے، تو لہٰذا اس سے ضعف ثابت نہیں ہوتا۔ اور یہ جو روایات ہیں ان کو، ہماری جو دلائل ہیں ان کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ اچھا، دوسرا اختلاف اس کے اندر دعائے قنوت کے اندر یہ ہے کہ اس کا محل قبل رکوع ہے یا بعد رکوع ہے۔ تو اس کے اندر مالکیہ تو کہتے ہیں کہ قبل رکوع ہے، اور شوافی اور حنابلہ کہتے ہیں کہ بعد رکوع ہے، سمجھ آ رہی، اور احناف کہتے ہیں کہ اگر تو دعائے قنوت ہے پھر قبل رکوع ہے، اور اگر قنوت نازلہ ہے تو بعد رکوع ہے۔ اس کے بھی دلائل آگے آ رہے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے۔
اور پھر ایک اختلاف ہے کہ دعائے قنوت کا محل ہے کون سی نماز ہے، وطر ہے یا پھر صبح کی نماز ہے فجر کی۔ تو اس کے اندر حنفیہ اور حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ اس کا جو محل ہے وہ وطر کی نماز ہے، اور باقی جو حضرات ہیں شوافی، ان کی رائے یہ ہے مالکیہ کہ اس کا جو محل ہے وہ فجر کی نماز ہے، اس کا جو محل ہے وہ فجر کی نماز ہے، وہ اس کو مال بناتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی دلائل آگے آ رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ چنانچہ حاکم کی ایک روایت ہے جس کے اندر یہ ہے کہ فلم یزل یقنط حتی لقی اللہ او کما فیہ، ہمیشہ پھر آپ یہ دعائے قنوت پڑھتے تھے، سمجھ آ رہی؟ اور احناف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، فلم یزل یقنط حتی لقی اللہ، ہمیشہ یہ دعا پڑھتے تھے یہاں تک کہ وہ اللہ سے مل گئے۔ اور ہمارے ہاں جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرن ثم ترکہ، کہ نبی علیہ السلام نے ایک مہینہ پڑھی ہے دعا قنوت اور پھر اس کو کیا کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ قنوت نازلہ ہے جس کو آپ نے مہینہ پڑھا اور اس کو کیا کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ کیا ہے، ہماری دلیل ہے، اس قسم کے دلائل بھی آگے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال کافی اختلاف ہے۔ ایک اور اختلاف بھی ہے کہ قنوت کی دعائے قنوت ہے کون سی، اللہم اہدنی فی من ہدیت ہے، اور یا پھر دعائے حفظ اور استعانہ ہے، سمجھ آ رہی؟ دعائے خلا اور دعائے حفظ یہ ہے۔ تو اس کے اندر حنفیہ کہتے ہیں کہ دعائے حفظ ہے، حنفیہ اور مالکیہ دعائے حفظ و خلا ہے۔ چنانچہ مراسیل ابی داؤد کے اندر خالد کی روایت ہے کہ حضرت جبریل آئے اور انہوں نے آپ کو یہ سکھلائی، اور مسر روایت جمہور کے یہاں حجت ہوتی ہے۔ ایسی حضرت عمر، حضرت ابن عمر وغیرہ مصنف ابی ابن شیبہ میں موجود ہے روایات کہ وہ بھی یہ دعا پڑھتے تھے، اور اس کی وجہ ترجیح ایک یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کا جز رہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہم جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں عموماً اس پہ اہل حدیث جو ہیں وہ بڑا اعتراض کرتے ہیں، جی آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک، یہ کس کتاب میں ہے؟ سمجھ آ رہی؟ حدیث کی کس کتاب میں یہ دعا ہے وہ بتائیں۔ تو ہم جو دعا پڑھتے ہیں یہ روایات میں موجود ہے، لیکن کسی ایک روایت میں سارے لفظ نہیں ہے، اس کو مختلف روایتوں سے اکٹھا کیا گیا ہے۔ دعا ہے تو دعا میں اگر مختلف جگہوں سے اس کو لیا جائے یا کئی دعائیں کی جائے تو تب بھی جائز ہے۔ اب ایک آدمی اگر فرض کرے تشہد کے آخر میں کئی دعائیں پڑھتے تو پڑھے، تو یہ بھی دعا کی جگہ ہے، محل ہے، تو جو بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے دعائیں وہ بندہ پڑھے، چاہے ایک حدیث سے اٹھائے کہیں سے اٹھائے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ در منصور میں حضرت سیوطی رحمہ اللہ نے آخر کے اندر دعائے حفظ ذکر ما ورد فی سورۃ الخلع والحفظ عنوان قائم کر کے انہوں نے یہ جو ہے نا صورتیں ذکر کی ہیں، سورۃ الحفظ والخلع، حضرت ابی بن کعب وغیرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، لیکن چونکہ اس پہ اوپر تبصرہ کوئی نہیں کیا تو یہ قرات شاذہ ہے، یہ منسوخہ ہے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی وقت میں تو یہ قرآن کا حصہ ہی ہے، تو لہٰذا اس لحاظ سے ان کو کیا ہے، ترجیح ہے بنسبت کس کے، یہ دوسری جو حدیث ہے۔ باقی اگر دونوں کو جمع کرے تب بھی ٹھیک ہے، اگر یہ بھی پڑھے تب بھی ٹھیک ہے۔
جھگڑا تو یہ ہے کہ بہتر کون سی ہے پڑھنے میں، بس یہ جھگڑا ہے، باقی یہ نہیں کہ یہ جائز ہے وہ جائز ہے، نہیں۔ تو آگے ذہن میں سارے اختلافات۔ اب دیکھیں ذرا باب القنوت فی الوتر، لگتا ہے آپ نے تازہ تازہ پڑھا ہوا ہے ترمذی میں بھی، نشان آپ کا بتا رہے ہیں۔ ہاں کیا چیز؟ ہاں ترمذی میں پڑھ لی ہے نا یہ والی باتیں؟ چپ ہو رہے ہو، بولو کوئی۔ ہاں میں امتحان تو نہیں لے رہا، ویسے پوچھ رہا ہوں کہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، آپ کو گزر گئی، چلو یہ کہہ دو گزر گئی ہے، پڑھے نہ بھی گو۔ اچھا جی، یہاں پہ پہلی روایت دیکھیں، 1425 نمبر ہے۔ نبی علیہ السلام نے مجھے سکھائی چند باتیں، میں ان کو وطر میں کہوں۔ ابن جواس استاذ نے فی قنوت الوتر کا، سمجھ آ رہی؟ تو یہ گویا کہ قنوت وطر کی دعا ہے، جس کو کون لیتے ہیں؟ شافیہ اور حنابلہ۔ ٹھیک ہو گیا، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ترجمہ آپ کو آتا ہے۔ لا یذل من والیت اللہم اجعلنا منہم، جس سے آپ دوستی کریں گے وہ ذلیل نہیں ہوگا۔ اے رب ہمارے تو برکت والا ہے اور بلندی والا ہے۔ وتولنی، اور سپرد کر دے میرے معاملے کو، سمجھ آ رہی؟ فی من، ان لوگوں کے اندر، تولیت امورہم، جن کے امور کا تو ذمہ دار بن گیا ہے، یعنی جن کی ذمہ داری تو نے لے لی ہے، میرا معاملہ بھی ان کے اندر ڈال دے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، دیکھیں ذرا یہاں پہ پھر اگلی 1426 نمبر جو روایت ہے، اس کے اندر قال فی آخری ہی، قال ھذا یقول فی الوتر فی القنوت، کہ وہ وطر کی دعائے قنوت کے اندر یہ پڑھے گا۔ ولم یذکر اقولہن، یعنی راوی کہہ رہا ہے کہ وہ یہ اس طرح پڑھتے تھے، سمجھ آ رہی؟ حضرت حسن جو تھے وہ اس طرح پڑھتے تھے، یہ نہیں ہے اس کے الفاظ کہ میں ان کو وطر میں کہتا ہوں۔ باقی ابو الحورا کی تعیین ہے کہ وہ ربیع بن شیبان ہے۔ 1447 پہ آ جائیں، حضرت علی کی روایت ہے آخر وطر میں۔ اب آخر وطر کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ وطر پڑھ کے۔ آخر وطر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تشہد پڑھ کے، اور آخر وطر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعائے وطر پڑھ کے۔ تو یہاں پہ راجح یہ ہے کہ پوری وطر کی نماز پڑھ کے یہ دعا پڑھتے تھے وہ۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، بڑی اچھی دعا ہے۔ واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک۔ اچھا جی، اب یہ جو آگے روایت ہے حضرت ابی بن کعب کی، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نبی علیہ السلام قانتا یعنی فی الوتر قبل الرکوع۔ اب یہ مسئلہ آ گیا دعائے قنوت قبل الرکوع کا۔ ویسے تو دعائے قنوت جو قبل الرکوع ہے، سمجھ آ رہی؟ آپ کو بتایا کہ کون کون اس کے قائل ہے قبل رکوع دعا کا۔ احناف کے جو مسلک ہے وہ بھی گزر گیا، مالکیہ مطلقاً قبل رکوع کے قائل ہیں اور باقی بعد رکوع کے قائل ہیں۔ تو یہ جو دلیل ہے یہ احناف کی دلیل ہے۔ تو یہ جو دلیل ہے کانت فی الوتر قبل رکوع، وطر کے اندر رکوع سے پہلے کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام دعا پڑھتے تھے، دعائے قنوت پہلے پڑھتے تھے۔ تو یہ احناف کی دلیل ہے۔ آگے آ رہا ہے حضرت ابی سے ایک اور سند نقل ہو گئی، پھر ایک اور سند نقل ہو گئی سعید ابن عبد الرحمن ابن ابزہ کے پیچھے شاگرد ہیں زبید، پھر یہ آ گیا مسعر، اور اس سے پیچھے کون تھے؟ قتادہ۔ تو یہ 3 نقل کر رہے ہیں۔ امام ابو داؤد کہہ رہے ہیں کہ عزرا نے جب نقل کیا سعید ابن عبد الرحمن سے تو انہوں نے قنوت کو بھی ذکر نہیں کیا، نہ ابی کو ذکر کیا، تو مرسل روایت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی،
اور اسی طریقے سے آگے آ جائیں کہ قتادہ سے جو شاگرد ہیں قتادہ کے، ان کا بھی آپس میں اختلاف ہے، کوئی قنوت ذکر کر رہا ہے، کوئی قنوت ذکر نہیں کر رہا۔ زبید کے جو شاگرد ہیں ان کا بھی آپس میں اختلاف ہے، کوئی قنوت ذکر کر رہا ہے، ہاں حفص جو نقل کر رہا ہے مسعر عن زبید سے، اس نے نقل کیا ہے، باقی کسی نے نقل نہیں کیا۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ مشہور یہ حدیث تو حفص ہے نہیں، ہاں ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ان حفص ان غیر مسعر روایت ہو۔ آخر میں امام ابو داؤد کہہ رہے ہیں کہ نقل یہ کیا گیا ہے کہ حضرت ابی جو تھے وہ صرف آخری نصف مہینے میں قنوت پڑھتے تھے، پورا سال تو پڑھتے ہی نہیں تھے، اور یہ جو پیچھے نظر آ رہا ہے یہ سے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ پورا سال پڑھتے تھے۔ آگے یہ تعلیق ذکر کر کے آگے اس کو 1428 میں اس کو وصل کر دیا اس کا، وکانہ یقنط فی النصف الاخیر من رمضان، تو حضرت ابی کا فعل اپنی ان کی جو روایت ہے اس کے خلاف ہے، تو لہٰذا وہ روایت منسوخ ہے۔ لیکن ہمارا جواب یہ ہے کہ ان بعض اصحاب یہ روایت خود ضعیف ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، حسن کا سماع حضرت عمر سے نہیں ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ابی بن کعب پہ جمع کیا تو ان کو 20 راتیں پڑھاتے تھے۔ یہاں پہ ایک نسخہ جس طرح کہ حاشیے میں بھی ہے اس نے لکھا ہوا بھی ہے، شیخ محمد اسحاق کا جو نسخہ ہے اس کے اندر یہ 20 رکعتاً ہے، یہ حنفیہ کی دلیل ہے کہ گو کہ روایت ضعیف ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ 20 تراویح ہیں، سمجھ آ رہی 20 رکھتے نہیں۔ بہرحال ولا قنوت، اور نہ ہی قنوت پڑھتے تھے مگر نصف باقی میں۔ اب نصف باقی کا کیا مطلب؟ نصف باقی سے مراد 5 دن، 20 دن پڑھاتے تھے تو باقی نصف جو آخری نصف ہے ان میں 5 دن ہی رہ گئے، 5 دن قنوت پڑھتے تھے۔ یہ نصف باقی کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ پورے 20 میں سے 10 دن قنوت پڑھتے، 10 دن نہیں پڑھتے تھے۔ فَإِذَا كَانَتِ الْأَشْهُرُ الْأَوَاخِرُ تَخَلَّى، پیچھے ہو جاتے، گھر میں نماز پڑھتے، لوگ کہتے ابا کا ابی بھی چلا گیا، بھاگ گیا۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں یہ تو دلالت کر رہا ہے کہ قنوت میں جو چیز ذکر کی گئی ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور امام احمد کا بھی یہی قول ہے کہ قنوت وطر کے اندر کوئی بھی روایت ٹھیک نہیں۔ تو جب ٹھیک نہیں تو امام احمد کیوں قائل ہے پورا سال قنوت وطر کے؟ سمجھ آ رہی؟ تو روایت مرفوع ضعیف ہے لیکن موقوف روایات تو موجود ہے نا، تو اس کے مطابق انہوں نے فتوے دیے ہوئے ہیں۔ اور یہ حدیث دلالت کر رہی ہے حدیث ابی کے ذوف پر کہ نبی علیہ السلام نے قنوت فی الوتر آپ پڑھتے تھے پورا سال۔ اب امام ابو داؤد یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ہے ہی نہیں، اس روایت سے ثبوت کا ذوف ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور نفی نفسی تو ظاہری بات ہے امام جو ہے وہ ایک رائے کے مطابق حنبلی مذہب کی طرف مائل ہیں، تو جب مائل ہے تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ثابت نہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ فی نفسی ثابت بھی ہے قنوت فی الوتر۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی ٹھیک ہو گیا، چلیں جی آگے چلیں۔ باب فی الدعاء بعد الوتر، وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال سبحان الملك القدوس، سبحان الملک القدوس وتر کے بعد کی دعا ہے، لیکن دعا تو نہیں ہے یہ تو تسبیح ہے، لیکن چونکہ حدیث میں افضل الدعاء الحمدللہ، تو اللہ کا نام بھی دعا میں بتایا گیا ہے، تو اس لحاظ سے یہ دعا ہے، یہ دعا سے مراد مطلق ذکر ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اب یہاں پہ تو سبحان الملک القدوس ہے، ایک دفعہ پڑھنا، بعض میں روایتوں میں 3 دفعہ پڑھنے کا ذکر ہے کہ تیسری دفعہ پھر بہت اونچی آواز سے کہتے تھے۔ اور سبحان الملک القدوس کے بعد رب الملائکۃ والروح بھی آتا ہے۔ ہمارے ہاں جو دعائے تسبیح کے نام سے معروف ہے، رمضان میں لوگ لگاتے بھی ہیں، مسجدوں میں لکھی بھی ہوتی ہے سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، تو ان احادیث سے ان کو اس دعا کو اکٹھے کیا گیا یا کسی اور روایت سے، بہرحال اس کو بھی اگر پڑھا جائے لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ سنت سے ثابت ہے، نفس دعا سمجھ کے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ باقی وطر کے بعد کی جو دعا ہے، سمجھ آ رہی؟ وطر کے بعد سمجھ آ رہی؟ تو ظاہری بات اس کا وہی اختلاف ہے جو
فرض کے بعد کی دعا کا ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن عوف حدثنا عثمان بن سعيد عن ابي غسان محمد بن مطرف المدني عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره او نسيه فليصلي اذا ذكره. یہ ناسخ کا تصرف ہے، یہ کسی اور باب میں روایت ہونی چاہیے تھی. جی چلیں. یہ قبل النوم، یہ اس میں ہونی چاہیے تھی. جی چلیں. وبه قال حدثنا ابن المثنى حدثنا ابو داود حدثنا ابان بن يزيد عن قتادة عن ابي سعيد من ازد شنوءة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا ادعوهن في سفر ولا اذر سفر میں نہ چھوڑو. جی. ركعتي الضحى وصوم ثلاثة ايام من الشهر ولا انام الا على وتر. وطر پڑھ کے سوؤں، چونکہ یہ مصروف رہتے تھے دین کے یاد کرنے میں، حفظ حدیث میں، اس لیے آپ نے کو کہا آپ وطر پہلے پڑھا کرو. تو علماء کے لیے یہ پہلے وطر پڑھے ورنہ رہ جاتے ہیں. باقی یہ اعمال اگر ہم کریں تو بڑی اچھی بات ہے. چاش کی 2 رکھتے اور مہینے سے 3 روزے. جی چلیں. قال حدثنا عبد الوهاب بن نصر حدثنا ابو اليمان عن صفوان بن عمرو عن ابي ادريس السكوني عن جبير بن نفير عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا ادعوهن بشيء اوصاني بصيام 3 ايام في كل شهر ولا انام الا على وتر وبصحبة الضحى في الحضر والسفر. نفل چاش کے. جی ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا محمد بن احمد بن ابي خلف حدثنا ابو زكريا سيلحيني حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رواحة عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر متى تطير قال اوتر من شروع رات میں وطر پڑھ لیتا ہوں. جی. اول الليل وقال لعمر متى تطير قال اخر الليل وقال لابي بكر اخذ هذا بالحذر وقال لعمر اخذ هذا بالقوة. اس نے بچاؤ لیا ہے، آسانی لی، اور اس نے قوت کو لی. ظاہر بات صبح اٹھ کے پڑھنا قوت کا کام ہے، اور رات سے ہی فارغ ہو جانا یہ آسانی کا کام ہے. جی. باب فی وتر وقت الوتر. وقت وطر کا کب تک ہے، سمجھ آ رہی؟ وبه قال تو توجہ کریں، وطر کا وقت تو آپ کو پتہ ہے فجر تک ہی ہے. اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرن ہے. لیکن اگر ایک آدمی سے رہ جاتے ہیں تو اب وہ کب تک پڑھ سکتا ہے؟ تو شافعی اور حنابلہ تو حناف کہتے ہیں کہ جب بھی چاہے گا تو وہ پڑھے گا، قضا کرنی ہے جس وقت بھی چاہے. مالکیہ اور حنابلہ کی رائے یہ ہے، اور ایک قول شافعی کا بھی ہے، کہ ما لم یصلی صبح، جب تک فجر کی نماز نہیں پڑھی تو وطر پڑھے گا. اور مالکیہ تو یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز سے پہلے جب بھی پڑھے تو وہ ادا ہے، قضا نہیں. اور باقی کہتے ہیں نہیں ہوگی تو قضا، چونکہ وقت تو چلا گیا ہے، اب تو طلوع صبح صادق ہو چکی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے ہے تو قضا لیکن پڑھے. اور اس میں اور بھی دیگر کئی اقوال ہے. کوئی کہتے ہیں نہیں اب نہیں پڑھے، آئندہ رات کو پڑھے. کوئی کہتا ہے نہیں نصف نہار سے پہلے تک پڑھ سکتا ہے. کوئی کہتا ہے طلوع شمس سے پہلے تک پڑھ سکتا ہے. تو اس طرح کئی اقوال ہیں اس کے اندر. جی چلیں. وبه قال حدثنا احمد بن يونس حدثنا ابو بكر بن عياش عن الاعمش عن مسلم عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها وعن اجمعين متى كانت الوضوء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قالت كل ذلك سب آپ نے کیا ہے. جی. اوتر اول الليل ووسطه واخره ولكن انتهى وتره حين مات الى السحر. صبح تک آپ کا وطر پہنچ جاتا تھا، یعنی صبح جا کے آپ پڑھتے تھے. جی چلیں. وبه قال حدثنا هارون معروف حدثنا ربيع حدثنا ابن ابي زايد حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر. جی. بادروا الصبح، صبح سے پہلے وطر کو جلدی جلدی پڑھ لو. سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. آپ کی بھی صبح ہونے والی ہے. جی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن ابي قيس قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ربما اوتر اول الليل وربما اوتر من آخره. قلت كيف كانت قراءته أكان يسر بالقراءة ام يجهر؟ قالت كل ذلك كان سب کرتے تھے. جی. ربما أسر وربما جهر
وربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قال ابو داود وقال غير قتيبة تعني في الجنابة. یعنی جنابت سے غسل کر کے پھر سو جاتے تھے. جی چلیں. وبه قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آخری نماز وطر ہو گئی تو اس کے بعد اور پڑھنی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس کو آخر تک لے کے جائیں تاکہ پوری رات کی جو نماز ہے وہ وطر بن جائے. باقی اگر اس کے بعد 2 نفل جیسے آپ سے بھی ثابت ہے کوئی پڑھے تب بن تو پڑھ سکتا ہے. آپ عموماً بیٹھ کے پڑھ لیا کرتے تھے. جی اللہ وفقنا. نقض وطر کا مسئلہ حضرت اسحاق بن راہویہ کی رائے ہے. بعض صحابہ بھی اس کے قائل تھے، اب کوئی قائل نہیں ہے. نقض وطر یہ ہوتا تھا وہی جو جارو آخر صلاتکم باللیل کہ ایک آدمی رات سے وطر بعد صبح اٹھ گیا ہے، اب بھی کیا کرے، ایک رکعت اور پڑھے، پچھلی جو طاق تھی اس کو بنائے شفع، اب پھر تہجد پڑھے، اینڈ میں پھر وطر پڑھ لے. تو اس کو منع کیا گیا ہے کہ لا وطران فی لیلۃ، کیونکہ اس صورت کے اندر تو وطر کتنے بن جائیں گے؟ 3 بن جائیں گے. ایک رات والا ہو گیا، ایک جب ایک رکعت پڑھی وہ ہو گیا، ایک اینڈ میں پھر پڑھی تو 3 ہوگی. تو 2 سے منع کیا گیا، 3 سے تو بطریق اولا کیا گیا. آ رہی سمجھ کی نہیں آ رہی؟ تو یہ نقض وطر تھا اور اس کا جواب ہو گیا. جی چلیں. حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال زادنا طلق بن علي في يوم من رمضان. ہماری زیارت کی، ہمارے پاس شام کو رہے. جی افطار کیا، اس رات کھڑے رہے وہاں پر قیام کیا، اپنی مسجد کی طرف چلے گئے. اپنے صاحب کو وطر پڑھاؤ. ادھر وطر پڑھ چکے تھے، ادھر نہیں پڑھے جا کے، بلکہ کسی اور کو کہا کہ جماعت کراؤ وطر کی. جی چلیں. یہ قنوت نازلہ ہے، اس کے بارے میں اختلاف گزر چکا ہے. ہمارے یہاں راجح یہ ہے کہ فجر کے اندر قنوت نازلہ ہے. آج کل مصائب کتنے چل رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو ہمیں بھی قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. آپ میں سے امام مؤذن موجود ہیں، اگر یہ ترغیب دیں امام صاحب کو کہ چلو ہفتے میں ایک دن قنوت نازلہ پڑھ لی جائے تو ضروری ہے. کیا خیال ہے؟ اجتماعی دعا ہے نا، یہ تو ثابت ہے نا اجتماعی دعا. کیا خیال ہے؟ تو جو ثابت ہے اس پہ تو عمل کرے نا. فرض کے بعد تو پابندی ہے، درمیان میں تو پڑھ سکتا ہے بندہ. کیا خیال ہے؟ تو منصوص جو ہے اس پہ تو عمل کرنا چاہیے، اور تو ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. جی تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ضروری چیز ہے. جی چلے جی. قال حدثنا داود بن أبي حدثنا معاذ يعني ابن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان میں تمہیں نبی کی نماز کے قریب کروں گا. جی. وكان أبو هريرة يقنط بالركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين غير عن الكافرين. اب قنوت وہ پڑھتے تھے آخری رکعت کے اندر، ظہر کی، عشاء کی اور فجر کی، اور مومنوں کے لیے دعا، کافروں پہ بد دعا کرتے تھے. تو اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ قنوت جو ہے وہ ہر فرض نماز میں پڑھی جا سکتی، جیسے شافعیہ کہتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ باقی قنوت کے حوالے سے ان کا جو مسلک تھا کہ قنوت جو ہے وہ پورا سال ہے. سمجھ آ رہی؟ قنوت جو ہے، قنوت نازلہ پورا سال ہوگی، اور ہمارے یہاں پورا سال نہیں ہے بلکہ 1 مہینے تک ہے. سمجھ آ رہی؟ تو ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ ایک تو روایات مختلف قسم کی ہیں، کچھ کے اندر کئی نمازوں میں قنوت کا ذکر ہے، جبکہ آپ صرف فجر کی نماز میں عموماً جمہور قائل ہیں. سمجھ آ رہی؟ تو اب اس لحاظ سے آپ کا کیا جواب ہے ان روایات کے بارے میں جن کے اس کے علاوہ بھی دعائے قنوت کا ذکر ہے، قنوت نازلہ کا ذکر ہے؟ تو اس میں تو جمہور قائل نہیں ہے پڑھنے کے، صرف امام شافعی رحمہ اللہ قائل ہے کہ اس کے اندر اس کو کیا کیا جائے، پڑھا جائے. اور باقی جہاں پہ مستقل آ رہا ہے کہ آپ نے صرف فجر کے اندر کیا کیا ہے، قنوت نازلہ پڑھی ہے،
تو وہ روایت آتی ہے، اس کا جواب دیتے ہیں وہ. جی چلیں. قال حدثنا ابو الوليد ومسلم بن ابراهيم وحفص بن عمر وحدثنا ابن معاذ حدثني ابي قال كل حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن ابي ليلى عن البراء رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الصبح زادنا معاذ وصلاة المغرب. یعنی یہ روایات ان کی دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ فجر میں کیا کرنی ہے، قنوت پڑھنی ہے. تو بھئی تو زور کا بھی ذکر ہے، مغرب کا بھی ذکر ہے، اب ادھر کیا کریں گے؟ تو جو جواب آپ کا وہاں پر ہے وہی ہمارا فجر کے والے سے ہے. تو لہٰذا یہی کہا جائے گا کہ یہ قنوت نازلہ ہے. تو ٹھیک ہے، قنوت نازلہ ہے تو اولا یہ ہے کہ فجر میں پڑھا جائے. باقی اگر ضرورت زیادہ ہے تو باقی جگہوں میں بھی گنجائش ہے. جی چلیں. حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم حدثنا الوليد حدثنا الاوزاعي حدثنا يحيى بن ابي كثير حدثني ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة يقول في قنوته اللهم نجي الوليد. عتمہ کون سی نماز ہوگی؟ عشاء کی نماز. جی. اللهم نجي سلمة من هشام اللهم نجي المستضعفين والمؤمنين اللهم اكتب واتقك على مزاح. سختی ان مضر پر زیادہ کر. جی. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال ابو هريرة واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدعو لهم فذكرت ذلك له فقال وما تراهم قد قدموا. کیا آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو آ چکے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فذکرت ذلک، آپ نے فرمایا وما تراهم، کیا آپ ان کو دیکھتے، یعنی آپ کو نہیں پتا کہ وہ آ چکے ہیں. وہ چونکہ یہ بیچارے جکڑے ہوئے تھے نا، یہ جو ولید ابن ولید تھا یہ حضرت خالد بن ولید کا بھائی تھا، اور سلمہ ابن ہشام یہ ابو جہل کا بھائی تھا. یہ بیچارے وہاں پہ جکڑے ہوئے تھے، قید کے اندر تھے، اس لیے آپ نے ان کے لیے دعا کی. جی چلیں. اللہم انجی الولید ابن الولید. جی چلیں. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحيان من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه. پیچھے والے آمین کہتے تھے، تو آمین اگر کہہ دی جائے، انفی بھی کہتے ہیں، ایسا کی جائے. باقی ہاتھ باندھنے چھوڑنے ہمارے یہاں بہتر یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑے رہیں، کیونکہ باندھنے کی دلیل کوئی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ باقی اگر ہاتھ اٹھا لی جائے گنجائش تو اس میں بھی ہے. اور باقی یہ سریۃ القراء سن 4 ہجری میں پیش آیا. 70 صحابہ کو انہوں نے رال اور زکوان والوں نے شہید کیا تھا. سمجھ آ رہی؟ تاریخ یاد رکھیں، بخاری کا پیپر بڑا ٹف ہوتا ہے. جی چلے. آپ نے پھٹوں پہ ندائے حق رکھی ہوئی ہے اور اکابر علماء دیوبند رکھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کام آئیں گے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلیں. قال حدثنا سليمان بن حرب بن مسدد قال حدثنا حماد بن ايوب عن محمد بن مالك رضي الله تعالى عنه انه سئل هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الصبح فقال نعم فقيل له قبل الركوع وبعد الركوع قال بعد الركوع قال مسدد بے اسیر تھوڑی مدت آپ نے یہ کام کیا. جی. وبه قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي حدثنا حماد بن سلمة عن انس بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شهرا ثم تركه. ٹھیک ہو گیا. یہ احناف کی دلیل ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ شوافی کہتے ہیں کہ ساری نمازوں میں، احناف کہتے ہیں نہیں، 1 مہینہ پڑھنے پھر چھوڑ دینا ہے. جی چلیں. باقی وہ جو روایت تھی ما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقنت فی صلاۃ الصبح، ہمیشہ آپ پڑھتے تھے یہاں تک کہ دنیا سے چلا گئے. سمجھ آ رہی؟ تو یہ کس کی دلیل ہے؟ جمہوری کی دلیل ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، اس سے استدلال نہیں ہو سکتا. جی چلیں. قال حدثنا مسدد حدثنا بشر بن مفضل حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين